السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات وسر الساري في سائر الاسماء والصفات اللہ جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی بارگاہ میں جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہوگا کہ رب کریم نے رات کے یہ لمحات میں ہمیں توفیق عنایت فرمائی ہے کہ رب کریم کے گھر میں بیٹھ کر اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ درس قرآن میں پہلے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت کی مختصر تشریح پچھلے درس میں بیان کی تھی، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کا جو اگلا رکوع ہے، تیسرا رکوع جو شروع ہوتا ہے، اس کے اندر رب کریم نے انسانوں سے خطاب فرمایا ہے۔ سب سے پہلی سورہ قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے جو ہم روز پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، بے شک ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، جن کی تکرار کی جاتی ہے، اور پورا قرآن عطا کیا ہے جو عظمت والا ہے، عظیم ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ بھی قرآن کا ہی حصہ ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کا الگ سے ذکر کرنا یہ اس کی اہمیت اور فضیلت بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہوتا ہے کسی چیز کو الگ سے، ایک چیز کسی چیز میں شامل ہو، لیکن اس چیز کا مکمل تذکرہ کر کے اس کے اندر کے ایک حصے کا الگ سے تذکرہ کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص بات ہے۔ تو اس آیت میں رب کریم نے سورۃ الفاتحہ کا تذکرہ کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو عطا کی قرآن کی ایسی آیتیں، 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں، اور ہر مسلمان کو یاد بھی ہوتی ہیں، کیونکہ نماز کا قبول ہونا اس پر کیا ہے؟ موقوف ہے۔ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ ضروری ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایک تو سبع من المثانی ہے، 7 آیتیں جو مستقل پڑھی جاتی ہیں، والقرآن العظیم، اور پورا قرآن جو کیا ہے؟ عظیم ہے، جو کیا ہے؟ عظیم، رب کا کلام ہے، خود عظیم ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ 7 آیتوں میں ہے۔ کس میں ہے؟ کیا ہے؟ 7 آیتوں میں پورے قرآن کا خلاصہ، اس پر بات ہو چکی ہے پہلے۔ اسی سورہ کے اندر سورۃ الفاتحہ کے اندر ایک دعا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اہدنا، اللہ ہی ہمیں سکھا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں چلا، ہمیں دکھا، ہمیں بتا سیدھا راستہ۔ کیا بتا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ وہ راستہ ان لوگوں کا ہو جن پر تو نے نعمت کی ہو، جن پر تو نے کیا کی ہو؟ نعمت کی ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے ان پر اللہ تعالیٰ کے 2 خصوصی فضل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ایک فضل تو یہ کہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، ناراض، غیر المغضوب علیہم، ان پر اللہ ناراض بھی نہ ہو، ولا الضالین، نہ ہی وہ گمراہ ہو، نہ ہی وہ۔ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ مخلوقات کو جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے، مومنین کو ساری نعمتیں عطا کرے گا جو وہ چاہیں گے، جو وہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو تم اس دنیا میں چاہتے ہو یہاں پورا نہیں ہو سکتا، وہاں ہوگی مکمل۔ ہماری چاہت پوری کہاں ہوگی؟ یہاں چاہتیں جتنی بھی ہیں وہ ادھوری پوری ہوتی ہیں، عارضی پوری ہوتی ہیں، نامکمل پوری ہوتی ہیں۔ مکمل انسان اس سے لطف اندوز اللہ کی نعمتوں سے یہاں نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسمانی وجود ایک عارضی ہے، اس کا ایک حد ہے، ایک لمیٹیشن ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ جگہ ایسی ہے جنت، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے نفس
جو چاہتے ہیں، جو کچھ بھی چاہتے ہیں، تم جتنا چاہ سکتے ہو، جو چاہ سکتے ہو، جیسے چاہ سکتے ہو، یہ چاہت جہاں پوری ہوگی، تمہاری چاہتوں کی جہاں فلفلمنٹ ہوگی، وہ جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو طلب کرو گے تمہیں دیا جائے گا۔ تو جنت کے اندر ساری نعمتیں ہوں گی، ساری، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری دو نعمتیں نا وہ سب سے خاص ہوں گی، دو نعمتیں سب سے خاص ہوں گی، جو ساری نعمتوں کا ایک پیک ہوں گی، ساری نعمتوں کا نچوڑ ہوں گی، ساری نعمتیں ان دو نعمتوں کے سامنے ہیچ ہوں گی، چھوٹی ہوں گی۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے ایک تو یہ کہ میں مومنین کو اپنا دیدار کرواؤں گا۔ دیدار کی نعمت مومن نہیں بھول سکتے، وہ بولیں گے ہم ہر وقت دیدار میں ہی رہیں۔ جب دیدار کی نعمت ہوگی تو مومن دوسری ساری نعمتوں کو جنت میں بھول جائے گا۔ ایک دیدار کی نعمت، دوسری رضا اور خوشنودی کی نعمت۔ تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کہہ دے گا کہ آج اعلان کر دے گا کہ اب میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوش ہوں اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ رضوان من اللہ، ایک اللہ کا راضی ہونا، اور دوسرا رؤیت اللہ، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، دیدار کرنا۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو رب کریم سے جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ رب کریم ہمیں کیا دکھا؟ سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ سے پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں، سکھائی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تعالیٰ راستہ ان لوگوں کا ہوگا جن پر تو نے نعمت کی ہوگی۔ کیا کی ہوگی؟ اور جن پہ اللہ تعالیٰ نعمت کرے، اللہ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ ان کے اندر دو خاص باتیں ہوں گی، ایک وہ ذہنی طور پر، عملی طور پر وہ لوگ گمراہ نہیں ہوں گے، راہ ہدایت پر ہوں گے، اور دوسرا اللہ فرماتا ہے میں ان سے ناراض نہیں ہوتا، میں ان سے خوش ہوں گا، میں ان سے کیا ہوں گا؟ خوش ہوں گا۔ انہیں اللہ کی رضا کو پا لیا، اور اللہ تعالیٰ جس راہ میں ان کو ڈالنا چاہتا تھا، چلانا چاہتا تھا، وہ اس پر چل گئے۔ تو یہ دعا مانگتے ہیں تو سورۃ البقرہ میں پھر اس کا جواب ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، دارالعمل ہے، یہاں ایمان بالغیب ہے، بن دیکھے ماننا ہے، بن دیکھے رب کریم کی ذات، صفات اور اس کی اونچی شان کو ماننا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، رب کریم نے اس کا جواب دیا کہ سنو یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ کتاب ہے، شک کی اس میں گنجائش نہیں، اور یہ کتاب ہدایت ہے، رہنمائی ہے متقین کے لیے۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے اراد الطریق، اسائل المطلوب، راستہ دکھانا، راستے پر چلانا اور منزل مقصود تک پہنچانا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت۔ پچھلے درس میں ہم نے اس پر بات کر چکے تھے۔ آگے رب کریم نے پر مومنین کی صفات بیان کی ہیں، پر منافقین کی بری عادات بیان کی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں سورۃ البقرہ کے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے سب لوگوں سے۔ کس سے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہیں کہتا ہے یا ایھا الانسان، کہیں کہتا ہے یا ایھا الناس، کہیں کہتا ہے یا ایھا المنافقون، منافقون سے خطاب ہے، کہیں یا ایھا الکافرون، کافروں سے خطاب ہے۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ مومن سے خطاب کرے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ہو، تو وہاں ان لوگوں سے بات ہو رہی ہوتی ہے جو اللہ کو مان رہے ہوں، جو اللہ کو مانتے ہوں، اللہ کو اپنا خالق، مالک، رازق، مدبر کائنات مانتے ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو احکام دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے عملی عبادت کی۔ لیکن جب کافروں سے مخاطب ہے تو ان کی بد عقیدی، بد کرداری اور بد عملی کی تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یا ایھا الناس اور یا ایھا الانسان سے خطاب کریں تو اس میں کوئی ایک بندہ فکس نہیں ہوتا، اس میں سب وہ لوگ جو انسان ہیں وہ مخاطب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک کائناتی سچائی، الٹیمیٹ ٹروتھ کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے، الٹیمیٹ ریئلٹی کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ایسی سچائی، ایک ایسی حقیقت جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جس کے پاس عقل سلیم اور قلب سلیم ہو، جس کا ذہن اور دل سلامت ہو، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ذہن اور دل سلامت ہو، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندے کو بخار چڑھا ہو، بخار میں اس کو ہر چیز کڑوی لگ رہی ہو، اس کو آپ نے شربت پیش کیا، اس نے کہا کڑوا، آپ نے اس کو مٹھائی دی، اس نے کہا کڑوا، آپ نے اس کو روٹی دی، اس نے کہا کڑوی، تو بولے گا کہ ہر چیز کڑوی ہو گئی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نہ شربت کڑوا ہوا، نہ ٹافی کڑوی ہوئی، نہ مٹھائی کڑوی ہوئی، نہ پھیکی چیز کڑوی ہوئی، نہ کھٹی چیز کڑوی ہوئی۔ کڑوا پن باہر نہیں اندر ہے، کیا ہے؟
اندر ہے، علاج کروایا جائے، ممکن ہے کہ اگر بخار کا علاج نہ کروایا، زبان کی کڑواہٹ کا علاج نہ کروایا، ممکن ہے کہ تیرا پورا جسم کڑوا ہی نہ ہو جائے اور تو بخار تیری جان ہی نہ لے لے۔ اسی طرح جس کا قلب سلیم اور عقل سلیم ہوتی ہے، ذہن سلامت ہوتا ہے، اچھی سوچ اور مثبت سوچ رکھتا ہے، دل کے اندر شوق ذوق اور حق کی تلاش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں یا ایھا الناس سے خطاب کیا ہے، چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو، کسی بھی بر اعظم کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی کونے پر رہنے والا ہو، یہ پیغام اس سب کے لیے ہوگا جو اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، جو ایک خدا کا قائل ہو یا قائل نہ ہو، جو رب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس حقیقت کا انکار وہ کر نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم سب عبادت کرو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ کیا کرو؟ عربی کے اندر جب قرآن شریعت اتری تو اس میں ہمارا جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اس کے لیے جو لفظ اللہ نے ہمیں دیا، نبی کو وہ اللہ دیا۔ کیا دیا؟ اس میں ذات کیا دیا؟ کیا دیا؟ اللہ دیا۔ بائبل میں آپ دیکھیں گے تو وہاں ایل بھی ملے گا، اس سے اوپر جائیں گے عبرانی میں تو الوہیم ملے گا، بائبل کے دوسرے حصے میں جائیں گے تو یہوہ ملے گا، جہوہ ملے گا، یہ سب لفظ ملیں گے۔ اس سے اوپر چلے جائیں گے پچھلے انبیاء کی طرف تو آجن ملے گا، ہندوؤں کی مذہبی کتاب کی طرف چلے جائیں تو اوم ملے گا، الف ہر جگہ ہے، الف ہر جگہ ہے۔ تو ایک خطاب کیا ہے، اب ان کی جو تعلیمات تھی اس میں تحریف ہو گئی، اس میں کرپشن ہو گئی، اس کے اندر دو نمبری ہو گئی، وہ الگ بحث ہے۔ لیکن قرآن مجید چونکہ آخری کتاب ہے، پچھلی ساری کتابوں کی نمائندگی کرتا ہے، ان کی ساری تعلیمات اس میں موجود، اور اس میں بندوں کا عمل دخل نہیں ہے، خالص پیغام ہے۔ کیا ہے؟ پیور پیغام ہے، یہ جینون پیغام ہے، جینون میسج ہے، پیور میسج ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس میں کرپشن نہیں ہوئی، اس میں انٹرفیرنس نہیں ہوئی، اس کے اندر چینجنگ نہیں ہوئی، اس کے اندر کانکوکشن نہیں ہوئی، کوئی بھی اس کے اندر ایسی چیز نہیں کی گئی کہ جو قرآن کا سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک کا پورے الفاظ، اس کے حروف، اس کے زبر زیر پیش، اس کے پڑھنے کا طریقہ محفوظ ہے۔ کیا ہے؟ کسی اور مذہبی کتاب کی یہ شان نہیں ہے، کسی اور مذہبی کتاب کی یہ شان، یہ صرف شان کس کی ہے؟ قرآن کی ہے، یہ محفوظ ہے۔ یہ کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام جو بتایا ہے وہ اللہ بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ اس میں ذات کیا بتایا ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ساری خوبیوں کا مجموعہ، سارے کمال کا مجموعہ، سارے حسن و جمال کا مجموعہ، سارے خوبیاں، کمال، حسن و جمال، قوت، طاقت جہاں جمع ہو جاتی ہیں اور جہاں سے نکلتی ہیں وہ کون سی ذات ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جو قرآن کے شروع میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، پورے 99 نام۔ پھر حضور نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نام تو ہزاروں لاکھوں ہیں، لیکن خاص طور پر 99 نام اس لیے دیے گئے کہ سارے نام اس کے اندر کیا ہو جاتے ہیں، ان ناموں کی صفات اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ومن احصاها دخل الجنہ، جس نے ان 99 ناموں کو یاد رکھا، سمجھا، پڑھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس ناموں کو پڑھتا ہے، ان صفاتی ناموں کو پڑھتا ہے تو اللہ کی پہچان پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کو جانے، مانے اور پھر اس سے پیار نہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کو پڑھتا ہے، جانتا ہے، ذکر کثرت کرتا ہے تو تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب تعلق مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو رائے ہدایت پر رکھتا ہے، گمراہ ہونے نہیں دیتا۔ گناہ ہو جائے تو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ گناہ ہو جائے تو اسے گلٹی فیل ہوتا ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، دوبارہ استغفار کر کے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ ومن احصاها دخل الجنہ، جس نے اس کو یاد رکھا، محفوظ کیا، پڑھتا رہا، جنت میں داخل ہوا۔ تو یہاں رب کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، بندے بن جاؤ۔ تعظیم کا، محبت کا اقصی غایت التعظیم، محبت کا، ادب کا اعلیٰ ترین درجہ عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت ہے، اعلیٰ ترین درجہ محبت کا، جس میں ما غایت التذلل والخضوع، ایسی محبت جو محبت کی انتہا اور ساتھ عاجزی بھی ہو، انکساری بھی ہو۔
عاجزی بھی ہو، انکساری بھی ہو، اس کو عبادت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے عبادت کرو ربکم، اپنے پالنے والے کی۔ کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو خالق ہو، مالک ہو، رازق ہو، مدبر کائنات ہو۔ اپنے پالنے والے کی، جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کچھ نہیں تھے، تمہیں جسم دیا، روح دی، تمہاری جسمانی غذا کا انتظام کیا، روحانی غذا کا انتظام کیا، تم سانس لیتے ہو، ہوا کا انتظام کیا، آکسیجن لیتے ہو، کاربن ڈائی آکسائڈ کو بریتھ آؤٹ کرتے ہو، کس نے انتظام کیا؟ اگر بندہ زندہ ہوتا، کسی اور پلانٹ میں ہوتا، ہوا نہ ہوتی، وہ 1 منٹ نہیں رہ سکتا تھا۔ پیاس لگی، پانی کا انتظام کیا، بھوک لگے، کھانے کا انتظام کیا، تمہارے جسمانی وجود کی ضرورتیں اس زمین کے متعلقہ تھی تو اس کا انتظام بھی زمین پر کر لیا، اور روحانی وجود چونکہ اوپر سے آیا تھا تو اس کا انتظام کرنے کے لیے رب کریم نے انبیاء کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ کس کو بھیجا؟ رب فرماتا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی، اپنے پالنے والے کی، جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ فرماتا ہے انسان تجھے پتہ ہے، تجھ پر ایک ایسا وقت آیا ہے کہ جب تو کچھ نہیں تھا۔ حقیقتاً انسان کچھ نہیں تھا، پیدا ہوا، روح پیدا کی گئی، پھر جسمانی وجود دیا گیا، پھر جسمانی وجود لے لیا جائے گا، عالم برزخ میں چلا جائے گا۔ ایسا وقت بھی تجھ میں آیا کہ تو کچھ نہیں تھا۔ 100 سال پہلے آپ کچھ تھے، جسم ہی نہیں تھا۔ 200 سال پہلے کوئی وجود تھا، کوئی نام و نشان تھا؟ نہیں تھا۔ 100 سال بعد نام و نشان ہوگا، جسمانی وجود کا تو نہیں ہوگا۔ ہاں جو رب کے لیے ہوا، اللہ اس کے نام کو زندہ رکھے گا، اس کے کام کو زندہ رکھے گا، اس کی برکات کو زندہ رکھے گا۔ فرمائے یہ لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو خالق ہو، مالک ہو، اور سارے معاملات کو کیا کرنے والا ہو؟ چلانے والا ہو۔ کہا کہ ربکم الذی خلقکم، وہی رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ہر کام حسین ہو، جس کا کردار بھی اعلیٰ ہو، جس کی افکار بھی اعلیٰ ہو، جس کی گفتگو بھی اعلیٰ ہو، جس کی عادتیں بھی اعلیٰ ہوں، کردار بھی، سوچیں بھی، عقیدہ بھی اعلیٰ کردار، اعلیٰ سوچ، اعلیٰ کردار، اعلیٰ سوچ، مثبت کردار، مثبت سوچ کہاں سے ملتا ہے؟ انبیاء کی پیروی سے ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملتا ہے، آپ کو فالو کرنے سے ملتا ہے، حضور کی اطاعت سے ملتا ہے، کامل اتباع سے ملتا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی کون ہوتا ہے؟ احتیاط کرنے والا۔ احتیاط کس سے؟ کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اپنی ہر چیز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا، اپنے جملہ معاملات اپنا محاسبہ کرنے والا، اپنا سیلف ججمنٹ کرنے والا، اپنا محاسبہ کرنے والا، کہ یہ اس شعر کی طرح کہ بابر بعیش کوش عالم دوبارہ نیست، کہ مزے کر لو، دوبارہ کس نے جینا ہے؟ ہمیں تو جینا ہے، عالم برزخ میں ایک نئی زندگی ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا، عالم قیامت میدان حشر میں پھر حساب کتاب ہوگا، جنت میں ایک اور جہاں ہے۔ یہ تو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ایمان بالآخرہ، آخرت پر مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی پہ یقین رکھنا، اس خالق و مالک کے ہونے پر یقین رکھنا۔ تو اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو فرماتا ہے اب اپنا تعارف کروا رہا ہے، بغیر تعارف کے، بغیر جانے آپ مان نہیں سکتے، بغیر جانے آپ پہچان نہیں سکتے۔ جب تک جان پہچان نہ ہو، ماننا نہ ہو، اس وقت تک پیار کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والا جو ہوگا وہ مجھ سے شدید ترین محبت کرنے والا ہوگا۔ اور محبت کا جو تعلق ہے، لو کا جو تعلق ہے، لو اینڈ افیکشن کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، وہ بغیر جانے، بغیر پہچانے، بغیر مانے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فلاں دوست سے محبت کرتا ہوں، تو آپ یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے میں محبت کا دعویٰ کر رہا ہوں میرا اس کے ساتھ خاص تعلق ہے، وہ میرے لیے اجنبی نہیں، میں اس کو جانتا بھی ہوں، سب سے زیادہ مانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں، تب تو محبت پیدا ہوئی ہے۔
ایسے تو محبت کا تعلق نہیں ہوتا کسی بھی چیز سے. آپ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، دوستوں سے محبت کرتے ہیں، نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت کا تعلق اجنبی کے ساتھ ہوتا ہے، اسٹرینجر کے ساتھ ہوتا ہے، یا جس کو آپ جانتے ہو یا محض جاننا، یا اچھی طرح جانتے ہو، اچھی طرح جانتے ہو، اچھی طرح پہچانتے ہو. اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ شدید محبت کرتے ہیں. جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی زیادہ جان ہوگی، پہچان ہوگی، اتنی زیادہ معرفت ہوگی. جو اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ جانے گا وہ اتنا زیادہ اس سے پیار اور محبت کرے گا، وہ اتنا زیادہ اس کے لیے قربانی دے گا، وہ اتنا زیادہ اس کے احکامات پر عمل کرے گا، اتنا زیادہ اس کے احکامات پر عمل کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی پہچان کروائی، الذی جعل لکم الارض فراشا. وہی رب ہے، وہ کتنا رحمان ہے، رحیم ہے. اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا کہ تم رہتے ہو، چلتے ہو. سب زمین کو ایک طرح نہیں بنایا، کہیں صحرا بنائے، کہیں نرم زمین بنائے، کہیں سخت زمین بنائے، کہیں پہاڑ بنا دیے، کہیں کھیت کھلیان کے لیے جگہ رکھ دی، کہیں جو ہے آبشاریں چلا دی، کہیں سمندر دیکھتے ہو، کہیں دریائیں دیکھتے ہو، کہاں تو کہیں دریا دیکھتے ہو، اونچے پہاڑ دیکھتے ہو. الذی جعل لکم الارض فراشا. زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء. اور آسمان کو تمہارے لیے کیا بنا دیا؟ چھت بنا دیا. کیا بنا دیا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اور پھر جو بادل آتے ہیں تو اسی رب نے تمہارے لیے پانی برسایا. پانی نہ ہو، تم کہتے ہو ہم چشموں کا پیتے ہیں، نل سے آتا ہے، یہ سب برستی ہوئی بارش کا ہی ہے. واٹر سائیکلنگ نہ ہو، یہی پانی اوپر جاتا ہے، پھر نیچے آتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے. اگر بادل نہ برسے سب سوکھ جائے، سب کیا ہو جائے؟ سوکھ جائے. کہا وہی رب تو ہے، کتنا رحمان و رحیم ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. پانی بھی نکالا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اور اس پانی کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ اس پانی سے تمہاری زمین پر سبزہ اگتا ہے، پھل فروٹ اگتے ہیں، درخت اگتا ہے. درخت کی جان ہے، درخت کے لیے پانی روح ہے. پانی اگر کے اندر یہ صلاحیت نہ ہوتی کہ درختوں کو، پودوں کو، نباتات کو یہ سیراب کرتا تو تم کھاتے پیتے کیا؟ تو کہا کہ پانی سے پھر اس نے کیا نکالا؟ پھل نکالے. رزقا لکم. تمہارے کھانے کے لیے، تمہاری غذا اور بھوک کو مٹانے کے لیے، بطور غذا تمہاری بھوک کو مٹانے کے لیے. بیمار ہو جاؤ تو انہی جڑی بوٹیوں کو استعمال کر کے تمہاری بیماری دور ہوتی ہے. بھوک لگے تو انہی کو استعمال کر کے تمہاری بھوک مٹتی ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اور اللہ کے لیے ہمسر یا اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، مت بناؤ اللہ کے شریک. اللہ واحد و یکتا ذات ہے، واحد و لا شریک ذات ہے. اس کی مثل ذات میں، صفات میں، افعال میں، قوت میں، قدرت میں کوئی نہیں. خالق صرف ایک ہی ہے، اللہ صرف ایک ہی ہے. وحدہ لا شریک ہے. اس کی مثل یا اس کے ہمسر یا اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کوئی دعویٰ کرے تو کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہے. کائنات کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں نے اس سچائی کا اعلان کیا. کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہر نبی نے اعلان کیا. کیا؟ لا الہ. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کریم کو کہا کہ ایسا وظیفہ بتا دیں جو سب وظیفوں سے کیا ہو؟ افضل ہو، افضل الذکر ہو، افضل الذکر ہو. موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے کہا کہ قل لا الہ الا اللہ. آپ نے کہا کہ رب کریم یہ وظیفہ تو سب پڑھتے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی خاص میرے لیے خاص ہو. کہا موسیٰ تم خاص بھی مانگ رہے تھے اور افضل بھی مانگ رہے تھے. کائنات میں سب سے افضل وظیفہ یہی ہے، سب سے افضل سچائی اور ذکر یہی ہے. اگر پوری کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، پوری کائنات کو، اللہ کے ماں سوا پوری چیزوں کو کائنات ترازو کے ایک پلڑے پہ، بیلنس کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ ان سب کے مقابلے میں بھاری ہوگا. کیونکہ پوری کائنات کا وجود جس ذات کا محتاج ہے، جس وجود کا محتاج ہے، وہ رب کریم کی ذات ہے. وہ کس کی ذات ہے؟ رب کریم کی ذات ہے. رب فرماتا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. یہ رکوع ایسا ہے جس میں توحید کا بیان بھی ہے، رسالت کا بیان بھی ہے، قرآن کا بیان بھی ہے. توحید، رسالت اور
قرآن، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اب اس کا مختصر سا مفہومی ترجمہ کر کے آگے چلتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے، اگر تمہیں اس بات پہ جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے محمد پر، یعنی یہ قرآن تم کہتے ہو کہ یہ خود بنا دیا، تم کہتے ہو کہ فلاں نے لکھوا دیا، تم کہتے ہو کہ یہ عام سی بات ہے، اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو کوئی مسئلہ نہیں، تم ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ کیا بنا کے لے آؤ؟ یہ جگہ فرمایا 10 آیتیں بنا کے لے آؤ، پھر آگے فرمایا کہ ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، ایک آیت اس کی مثل لے آؤ۔ یہ صرف عربی زبان میں ہی نازل نہیں ہوا، یہ فصیح عربی زبان میں نازل ہوا، اور اس کا جو مضمون ہے وہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے خالق کا کلام ہے۔ کس کا ہے؟ ایسا کلام وہی بنا سکے گا جو اللہ کے مقابلے میں ہو، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی خالق ہے ہی نہیں۔ اسی لیے رب کریم نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم سے یہ کام نہیں ہوا، پوری کوشش کر لی، تم نے پوری کوشش۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھٹلا سکتے تھے، عرب کے جو خطابت کے ماہر تھے، عربی زبان کے ماہر تھے، مشرکین عرب اس کی مثل بنا کے لے آتے، حضور کا دعویٰ توڑ لیتے، لیکن وہ نہیں توڑ سکتے تھے۔ کیوں؟ کہ اگر وہ عربی زبان کے ماہر ہوتے تو کائنات کی سچائیوں سے آگاہ نہیں تھے، کائنات کی وہ اپنے مستقبل سے آگاہ نہیں تھے، وہ اپنے ماضی سے آگاہ نہیں تھے، وہ کائنات کی پوری کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، رب کی جو قدرت ہے اس سے وہ آگاہ نہیں تھے۔ حضور کا یہ دعویٰ توڑ سکتے تھے، کوشش بھی کی۔ اللہ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم سے نہ ہو سکا۔ یہ دعویٰ قیامت تک کے لیے ہے، قرآن کا یہ دعویٰ قیامت تک کے لیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم سے نہیں ہوا، تم سے نہیں ہوا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ قیامت تک اس دعوے کا انکار۔ اللہ فرماتا ہے جب نہیں ہوا تو اپنی مان لو کمزوری، اپنی کوتاہی مان لو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کفر کرتا ہے ظلماً عناداً نفاقاً، تو ڈرے اس آگ سے جس کا ایندھن کیا ہوگا؟ انسان جو رب کے منکر ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر، اعدت للکافرین، اور یہ آگ کن کے لیے تیار کی گئی ہیں؟ انکار کرنے والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دے دیں، گڈ نیوز دے دیں، کن کو؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے رب کو مانا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ کیا خوشخبری دے دیں؟ ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے بہت جنتیں، بہت باغات ہیں۔ جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ، گارڈن۔ جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ۔ جنات، اللہ فرماتا ہے بہت باغ ہیں ان کے لیے، وہ ایسے باغ ہیں تجری من تحت الانہار، اس کے کناروں سے، اس کے نیچے سے پانی بہ رہا ہوگا، سرسبز و شاداب باغ ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، اللہ فرماتا ہے جب بھی اس کے پھلوں سے ان کو دیا جائے گا کہ یہ کھاؤ، تو دنیا کی مثل پھل ہوں گے، وہ دیکھ کے بولیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائے تھے۔ اوتوا بہ متشابہا، ان پھلوں کے مثل کوئی پھل دیا جائے گا، سیب کی طرح کا کوئی پھل ہوگا، آم کی طرح کا کوئی پھل ہوگا، امرود کی طرح کا کوئی پھل ہوگا، رومان یعنی انار کی طرح کا کوئی پھل ہوگا، لیکن وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے کھایا ہوا ہے، لیکن جب وہ چکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ شکل ایک جیسی ہے، ذائقہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں کے پھلوں کا ذائقہ بھی فانی تھا، عارضی تھا، وہاں کے پھلوں کا ذائقہ بھی باقی ہے اور باقی رہنے والا ہے، فانی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، نیک اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ ہم تم میں سے ہر ایک کو یہ خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ رہے۔ کیا رہے؟ جوانی ہمیشہ رہے، خوشی ہمیشہ رہے، طاقت ہمیشہ رہے، قوت ہمیشہ رہے، نعمتیں ہمیشہ رہے۔ کہا تمہاری یہ خواہش اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، تم عارضی ہو۔ ہاں وہ جگہ ہے ہم فیہا خالدون، جو جنت میں چلا گیا اب وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس کی نعمتوں میں، اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل میں، اللہ تعالیٰ کی خصوصی عطاؤں میں۔ تو رب کریم سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو جنت کا، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو فَاسْأَلُوا اللَّهَ الْفِرْدَوْسَ، اللہ سے کیا مانگو؟ اگر آپ کو اللہ چاہیے تو اللہ کا دیدار بھی جنت میں ہی ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے، حضور کو چاہیے تھی، تمہیں نہیں چاہیے۔ حضور نے جنت کا سوال کیا، تم حضور سے بڑے متقی بن گئے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اللہ سے پیار کرنے والے بن گئے،
جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اللہ تعالیٰ کو جاننے والے بن گئے، جب حضور کہہ رہے کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ الْفِرْدَوْسَ، جب تم جنت کا سوال کرو اللہ تعالیٰ سے تو کیا مانگنا؟ فردوس مانگنا، کیونکہ جنت کے مختلف درجے ہیں، اور جنت کا سب سے اونچا درجہ، سب سے اونچا درجہ جو پیک پر ہے، جو ہر اعتبار سے اعلیٰ ہے، کہا کہ اس کا نام فردوس ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ فردوس ہے۔ تو ہم جنت کیوں مانگتے ہیں؟ کہ جنت میں ہی دیدار الہی ہے، جنت میں ہی اللہ کی رضا ہے، جنت اللہ کی رضا کی جگہ ہے، خوشنودی کی جگہ ہے۔ محبوب کو جو جگہ پیاری ہو تو وہ جگہ اس سے بھی پیار کرنے والا کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ تو جنت کا جب سوال کیا جائے تو حضور نے فرمایا کہ رب سے کون سی جنت مانگو؟ فردوس۔ کوئی جنت مانگو، جنت الفردوس کا سوال کرو۔ کہا جنت کا یہ اعلیٰ درجہ ہے، حضور نے کہا اس کو مانگو۔ اور دنیا میں حضور نے فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جس کی تم اللہ تعالیٰ سے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میں اللہ سے ایسی کون سی دعا کروں کہ سب دعائیں اس میں آ جائیں، وہ کون سا ایسا لفظ ہے کہ ایمان کے بعد ساری نعمتیں اس میں آ جائیں؟ بندے کو بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، اگر اپنی چاہتوں کا دعا میں اظہار کرنے لگ جائے تو گھنٹہ ہو جائے گا، 2 گھنٹے ہو جائیں گے، تو یاد بھی نہیں رہتی، اس کو قسطوں میں یاد آتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ اگر کوئی دیتا ہے، کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ عافیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ عافیت اور سلامتی ہے۔ عافیت اس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں برکت، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ تو کہا کہ جب اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا، اگر کہ اللہم انی اسألک العافیہ، کہ اللہ میں عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ اور عافیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نعمت بھی دے، ہر طرح کی نعمت برکت کے ساتھ دے، کثرت کے ساتھ دے، اور حفاظت کے ساتھ دے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں یہ چیز دے، اب وہ دے تو دیتا ہے، ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو، لیکن ہم اگر اللہ سے وہ نعمت ماننے کے ساتھ برکت، عافیت مانگ لیں، تو عافیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ وہ نعمت بھی دے، زیادہ کثرت بھی دے، برکت بھی دے، اور اس نعمت کو سنبھالنے میں ہماری مدد بھی فرما۔ عافیت کا مطلب یہ ہے۔ عافیت کا مطلب تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، پڑھیں سارے، اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، اس تک پہنچانے کی رب کریم ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان بھی کیا ہے، اپنے کلام یعنی قرآن کا بیان بھی کیا ہے، اور اپنی ان نعمتوں کا بیان بھی کیا ہے جس کا جو ہر بندہ، ہر انسان جس کا استعمال کرتا ہے، اس سے نفع اٹھاتا ہے اور اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کا خلاصہ کیا تھا کہ اعبدوا ربکم، اپنے پالنے والے کے بندے بن جاؤ، اپنے پالنے والے کے غلام بن جاؤ، اپنے پالنے والے کی عبادت کرو، اطاعت کرو، کہنا مانو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا حقیقی، سچا اور خالص بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔